کہ حالیہ امریکہ اور پاکستان کا ایک پیج پہ ہونا کہ اس میں عسکریت پسند خصوصاً بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لیے جو مشکلاتیں بڑھ گئی ہیں، بڑا سخت کریک ڈاؤن ان پہ آنے والا ہے، اور یہی پاکستان چاہ رہا تھا۔ لیکن یہاں پر بھی پھر وہ گلہ شکوہ ہے کہ آپ کی بی ایل اے بی ایل ایف کی یا فوج کی لڑائی ہو، ٹھیک ہے، اس عام میں نہ میں ہم بی ایل اے والوں کے اس سے کہ عام مزدور یا دوسرے لوگ مارے جائیں اس کی مذمت کرتے ہیں، ادھر سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اگر عام بلوچ مارا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی افسوسناک ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری پروکسیز وہ ہوتی ہیں، دوسروں کو سامنے لاتی ہیں، اور ہم خود وہ پروکسی بنتے ہم ہیں۔ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ ایکٹر ہم ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر بنتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں، ایکٹر کون ہے؟ ہماری حیثیت ہمیشہ ایکٹر والی رہی ہے، کردار ہم نے ہی ادا کیے ہیں، اور ابھی تک ہم نہیں سمجھے۔ کبھی کبھی میں انسرجنسی پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ افسانہ وہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہو۔ بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسرجنٹس جنگ کیسے لڑتے ہیں، انسرجنسی ہوتی کیا ہے، کوئی انسرجنٹ بنتا کیسے ہے۔ وہ پروگرام آپ لوگ کبھی غور سے سنتے ہی نہیں ہو۔ عوامی لوگ گئے طالبانوں کے پاس کہ بھائی قرآن پاک لے کر کے مہربانی کر کے آپ شہری آبادیوں سے نکل جائیں، آپ کی آڑ میں فورسز ہم پہ کارروائیاں کرتی ہے۔ پہلے بھی گولے مارے گئے، ایک بچی وفات پا گئی، اس کو لے کے ایک سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز والوں نے گولیاں چلائیں، 5 لوگ مرے، 12-13 زخمی تھے۔ پر ہے سیکیورٹی فورسز تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی سیفٹی کرتے ہیں، تو بھائی آپ سے ایکسپیکٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی آپ کے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا۔ عام آدمی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کرو گے، لیکن آپ کی بمباری میں بھی عام آدمی آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، بے شک وہ 51% ووٹ لے رہا ہے، اس کا حق بن رہا ہے، آپ اس کو آنے دیں، کم سے کم 51% لوگ تو اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کیا ہوا ہے جس کے ساتھ 5% لوگ بھی نہیں ہوتے مبینہ طور پر، وہ لوگ آ کر مسلط ہوتے ہیں، ہمارے ایوان پھر وہی چلاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ کرپشن ہی کریں گے، 2 نمبری ہی کریں گے۔ وہی جنگ پہلے اس میں وہ نہیں کر رہے تھے کہ بھائی انڈیا اور یہ خود جانے، اسی میں بعد میں امریکہ خود کود رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ رکوائی۔ وہ طیارے رافیل جس پر وہ بڑا ہی مان کرتے تھے وہ گرائے گئے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ تو بات یہی ہے کہ ایک کامیابی جب آپ کو ملتی ہے آپ کو چینج کر دیتی ہے۔ اب اس سینیریو سے باقی حافظ عاصم منیر کی ماشاءاللہ سے قسمت ایسی ہے کہ اس جنگ سے پہلے اس کا گراف بہت نیچے تھا، لیکن میں نے کہا نہیں یہ بھی جذباتی آدمی ہے، وہ اکثر اس کو انڈیا والا کہتے ہیں ملا منیر، تو وہ ملا منیر اپروچ جو ہے نا بڑی ڈینجرس اپروچ ہے۔ وہ کرتا ہے، ابھی دیکھو پی ٹی آئی یا دوسرے بالکل اس کا جو دل کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سابقہ فاٹا خصوصاً ضلع باجوڑ میں جو بدترین آپریشن جاری ہے، بدترین آپریشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں معصوم شہری زد میں آ رہے ہیں، بچے زد میں آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو آپس میں مد مقابل ہیں ہی، عسکریت پسند ہیں، ٹھیک ہے، وہ قانون کو نہیں مانتا، دوسرا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانتے ہو وغیرہ وغیرہ، لہٰذا یہ ہوگا۔ اس عام شہری کا کیا قصور ہے، اس عام بچے کا کیا قصور ہے جو ان حملوں کی زد میں آ رہا ہے اور مر رہا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں؟ اور بے حس اور بدقسمتی سے ایسا لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ بے شرم خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو جتنا نوازا اس پی ٹی آئی کو، اتنا ہی یہ لوگوں کے لیے جو ہے نا درد سر بن رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کون سی ان کی سیاست ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پر آتے ہیں بلوچستان میں کہ حالیہ امریکہ اور پاکستان کا ایک پیج پہ ہونا کہ اس میں عسکریت پسند خصوصاً بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لیے جو مشکلاتیں بڑھ گئی ہیں، بڑا سخت کریک ڈاؤن ان پہ آنے والا ہے، اور یہی پاکستان چاہ رہا تھا۔ لیکن یہاں پر بھی پھر وہ گلہ شکوہ ہے کہ آپ کی بی ایل اے بی ایل ایف کی یا فوج کی لڑائی ہو، ٹھیک ہے، اس عام میں نہ
ہم BLA والوں کے اس سے کہ عام مزدور یا دوسرے لوگ مارے جائیں اس کی مذمت کرتے ہیں، ادھر سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اگر عام بلوچ مارا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی افسوسناک ہے۔ سب سے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں آس پاس کی کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ ہم نے اس میں براہ راست یا پھر بالواسطہ اس میں حصہ نہیں لیا، اور افغانستان میں جو جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم تھا، کوئی کہتا ہے ہم نے پرائی جنگ لڑی، بہرحال یہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری پروکسیز وہ ہوتی ہیں، دوسروں کو سامنے لاتی ہیں، اور ہم خود وہ پروکسی بنتے ہم ہیں۔ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ ایکٹر ہم ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر بنتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں، ایکٹر کون ہے؟ ہماری حیثیت ہمیشہ ایکٹر والی رہی ہے، کردار ہم نے ہی ادا کیے ہیں، اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کس ملک میں اتنے شہری، اتنے فوجی یا اتنے دوسرے لوگ مارے گئے ہیں جتنے ہمارے ملک کے مارے گئے ہیں؟ تو جب ہم جائیں گے پھر کوئی وہ نہیں بچے گا۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھو فوج کے کتنے بڑے بڑے رینک کے افسران مارے جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو آخر کچھ تو ہے جو ہم وہ کاٹ رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہم نے عالمی لیول کا وہ کیا، کچھ نہ کچھ ہماری انٹرنیشنل پولیٹکس کی غلطیاں ہوئیں، جو بھی ہوا۔ آج کچھ ایسا ہے کہ قربانیاں، فوجیوں کی تعداد تو ہزاروں میں، سب سے زیادہ جو قربانی دی ہے وہ تو عوام میں ہے۔ عوام کی جو ریشو ہے اس کو پتہ نہیں کتنے ایکس سے آپ ملٹیپلائی کریں، سب سے زیادہ قربانی اور جاں بحق ہونے والی کون ہے؟ وہ تو عوام ہے بیچاری، عام، جس کا دونوں اطراف کی جنگ سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن زد میں وہ آ جاتے ہیں۔ اور ابھی تک ہم نہیں سمجھے۔ کبھی کبھی میں انسرجنسی پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ افسانہ وہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہو۔ بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسرجنٹس جنگ کیسے لڑتے ہیں، انسرجنسی ہوتی کیا ہے، کوئی انسرجنٹ بنتا کیسے ہے۔ وہ پروگرام آپ لوگ کبھی غور سے سنتے ہی نہیں ہو، اور یہ چیزیں بنانے میں، تیار کرنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اور پھر پیش کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور دونوں اطراف والے کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ اندر کی ان کی باتیں کیسے جو لاتے ہو تو وہ کیسے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تھوڑی سمجھ پوچھو کہ پروکسی جنگ کیا ہوتی ہے، پھر انسرجنسی کیا ہوتی ہے، پھر ملک کے اندر یہ مختلف عسکریت پسند گروپ آپریٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہمیں کم سے کم پتہ ہوں تو تھوڑا سا سرخلاص ہو انسان کو، جب پتہ ہو نا پھر تھوڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت اپنا نظریہ بنانے میں، اپنی سوچ بنانے میں، چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باجوڑ میں حالات بہت کشیدہ ہیں۔ عوامی لوگ گئے طالبانوں کے پاس کہ بھائی قرآن پاک لے کر کے مہربانی کر کے آپ شہری آبادیوں سے نکل جائیں، آپ کی آڑ میں فورسز ہم پہ کارروائیاں کرتی ہے۔ پہلے بھی گولے مارے گئے، ایک بچی وفات پا گئی، اس کو لے کے ایک سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز والوں نے گولیاں چلائیں، 5 لوگ مرے، 12-13 زخمی تھے، جہاں بھاگ ہو گئے تھے بیچارے لوگ اسی وقت۔ تو وہ ایک کے بدلے میں 5-6 تو ادھر وہ ہو گئے، 10-12 جو ہے نا اس سے بھی بڑی تعداد ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، نہ جانے وہ بیچارے کب کسی کے پاس کیا معذوری ہو، کسی کے پاس کیا معذوری ہو۔ اور ایک بڑے وقت تک میں نے آپ کو وہ کیا تھا کہ وزیرستان کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے، وہ کبھی لینڈ مائنز میں کوئی وہ کرتے تھے، کسی کی ٹانگ گئی ہوئی تھی، کسی کا بازو۔ جب ہم لاہور میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک وہاں ہاسپٹل تھا، تو وہاں جو کام کرنے والے بھی تھے تو اکثر یہ وزیرستان والے لوگ تھے، اور جو آتے بھی تھے پیشنٹ، ہاسپٹل لاہور میں تھا لیکن لوگ وہاں سے آتے تھے اپنا کسی ٹانگ مصنوعی لگوانے، ہاتھ مصنوعی لگوانے۔ تو یہ جنگ بہت کچھ چھین لیتی ہے، یہ جنگ تباہ کر دیتی ہے، اور کچھ بھی ہو جنگ سے، کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی جو ہوتا ہے سربراہ، وہ کوشش کرتا ہے کہ اوائڈ کیا جائے جنگ سے، لیکن ہم بدقسمتی سے نہیں اوائڈ کر رہے ہیں، ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے جو مخالف والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اب کیا سلسلہ ہوا کہ وہ لوگ گئے قرآن پاک لے کر، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ بعد میں انہوں نے کیا کہا، وہ جو جرگہ لے کر گئے تھے طالبانوں نے کہا الٹا کہ فوج 2002 والی پوزیشن پہ چلی جائے۔ نمبر 2، جو ہمارے ایکس فاٹا کا علاقہ ہے اس کو شریعت
کے مطابق وہ کیا جائے کہ یہاں شرعی نفاذ ہوگا اور فوج یہاں پہ کوئی مارچ وغیرہ نہیں کرے گی. اگر آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے ہاتھوں میں بندوق نہ ہو تو فوج کے پاس بھی نہیں ہوں گی. اب یہ حالات ہیں بھائی. یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ گئے ہیں ان کے پاس اور مذاکرات کرنے, اور ہمارے کچھ لوگ ابھی خصوصاً کچھ قوم پرست حلقے جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا فیکٹر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, طالب اور فوج ایک ہے, طالب اور ISI ایک ہے. بھائی خود یہ عوام بھی گئی ہے, دیکھ لیا ہے نا کیا کیا ملا ہے. اب جنگ چلی ہوئی ہے, بمباری ہوتی ہے. کل کی جو دل خراش تصویریں تھیں اتنی افسوسناک تھیں کہ دیکھ نہیں سکتا انسان کہ اعضاء نہیں ہیں, کسی کا کیا کٹا ہوا ہے, کسی کی کیا چیز کٹی ہوئی ہے. دکھ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جب وہ تصویریں دیکھتا ہے روح کانپ اٹھتی ہے. اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز والوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی جب آپریشن ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ بھی لوگوں کو کہا بھی ہے کہ نقل مکانی کریں تو وہ نہیں کرتے, تو پھر کیا کریں. اور ادھر ہمارے اتنے لوگ جو ہے نا جاں بحق ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے آپریشن ناگزیر ہے, اور ہم یہ کر رہے ہیں صرف اپنے لیے تو نہیں کر رہے, عوام کے لیے کر رہے ہیں. عوام بجائے ہمارا ساتھ دینے کے وہ کیوں ادھر ادھر نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے کب تک ادھر ادھر بھٹکیں, ان کی تو تیسری نسل در پدر ہے. وہ اپنے گھر جاتے ہیں, کچھ بناتے ہیں, دوبارہ ایک اور آپریشن ہو جاتا ہے, پھر آتے ہیں در پدر ہو کر سوالی بن کر, پھر کچھ حالات سیٹ ہوتے ہیں, بناتے ہیں کچھ, دوبارہ ایک اور آپریشن ہو جاتا ہے. اور سونے پر سہاگا, سوری ٹو سے, خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں شاندار اعلان 50,000 روپے دیں گے. یہ جو لوگ جو باجوڑ سے ہجرت کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی ہے 50,000 آپ دے رہے ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنے 5-5 کروڑ کے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں, تنگ دست ہو کے آ رہے ہیں, اور یہ مذاق آپ کرتے ہو ان کے ساتھ. کیا حیثیت ہے 50,000؟ تو وہ جو ٹرک یا وہ جو بھی چیز تھی جس نے کہا ہوگا کہ میں آپ کا یہ سامان یہاں سے اس ڈسٹرکٹ تک لے لوں گا, وہ سامان کا کرایہ اس سے کہیں زیادہ تھا. موت نہیں آ جاتی اگر کچھ زیادہ کر لیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ازالہ نہیں کرتی پیسہ کسی چیز کا, لیکن وقتی طور پہ ایک تھوڑا ریلیف انسان کہتا ہے. لیکن یہ ریلیف نہیں تھا, یہ ان کے ساتھ مذاق تھا. یہ جو رویہ رکھا ہوا ہے نا, آپریشن ناگزیر ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بے شک, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں کم سے کم ہم سیکیورٹی فورسز کے دوسرے والے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ دوسروں کے اشاروں پر ہے. سیکیورٹی فورسز تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ کی سیفٹی کرتے ہیں. تو بھائی آپ سے ایکسپیکٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی آپ کے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا. عام آدمی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کرو گے, لیکن آپ کی بمباری میں بھی عام آدمی آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, تو پھر یہ گلہ شکوہ نہیں ہوگا, شکایت نہیں ہوگی. تو لوگ کمزور ہیں, جس کے بچے گئے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وہ نفرت پال سکتا ہے کہ بمباری ہوئی اور میرا یہ بچہ مر گیا. کس کی طرف سے ہوئی؟ اداروں کی جانب سے ہوئی. اچھا, جو طالب کی جانب سے مارے جائیں گے تو ظاہری بات ہے طالب کے ان کے دل میں پہلے ہی ان کے لیے کوئی اتنا خاص نرم گوشہ تو نہیں ہوگا, لیکن ایک نفرت تو اس کی ہی ہوگی. اب ایسی کارروائیاں کر کے آپ کیوں ان کو وہ کرتے ہیں کہ وہ دوسری جانب والوں کو اپنے والوں کی نسبت کم ظالم جانیں؟ تو کیا ہوگا جس کے بچے لتھڑے اڑائے گئے ہیں, جن کے بچوں کے کیا سوچیں گے؟ تو بہت دکھ ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف والوں کو بھی تو دیکھ لیا نا, ان کے پاس بھی تو لے گئے, قرآن پاک لے کر گئے, وہ تو خود شریعت کا نفاذ چاہتے, تو قرآن پاک سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ حوالے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کریں, مہربانی کر کے یہاں سے موو کریں. وہ نہیں کیا, وہ چند لوگ ہوں گے نا. اب کیا ہوا ہے, ہزاروں لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, جو بیچارے افورڈ نہیں کرتے وہ پھر مر رہے ہیں. کبھی ان کی بمباری سے مر رہے ہیں, کبھی ان کی بمباری سے مر رہے ہیں. کیا رہ گیا ان کے لیے راستہ؟ اور پیچھے حکومت کے ایسے بے شرم بیانات تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہے. تو اس میں گزارش ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا گروپ تو ہے ہی دہشت گرد نا, اس کو تو ڈکلیئر ہی کیا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کے جھنڈے پر ہے. آپ تو اپنے ہو, آپ سے تو یہ گزارش کی جا سکتی ہے, آپ سے گلہ کیا جا سکتا ہے کہ مہربانی کر کے اپنی یہ جو بمباری کرنی ہوتی ہے
اسپاٹ پہ کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بھی معصوم شہری مارا جائے نا، وہ 1000 دہشت گرد مارنے کے اس کا سر زیادہ ہے، تو مہربانی کریں تھوڑی اپنی پالیسی بدلیں. کولیٹرل ڈیمیج میں بہت ہم نے سہ لیا، بہت ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے نا روتے دیکھا، مزید نہ ہو. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا پہلو، بلوچستان میں 14 اگست منانا بھی ایک معرکہ ہے، اور ابھی والا جو وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے یہ اور عسکریت پسند گروپ BLA BLF یہ ایک دوسرے کی چھیڑ ہیں. حالیہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈاکٹر اعلیٰ نظر نے ایک بیان دیا تھا جس میں سرفراز بگٹی اور انوار الحق کو بڑا لتاڑا تھا. تو یہ بڑا وہ ہیں ایک دوسرے کے وہ چھیڑ ہیں. تو سرفراز بگٹی اب وزیر اعلیٰ ہے، دیکھا ہوگا تاریخ میں پہلی مرتبہ ریڈ زون سے لے کر ایئرپورٹ روڈ تک لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، وہ جان کے کہ اب BLA BLF کیا چاہتا ہے کہ 14 اگست منانے کا کوئی سوچے بھی نہ. اور دوسری جانب اگست شروع ہوتے ہی وزیر اعلیٰ نے شہر میں لائٹنگ بھی وہی جھنڈے والی کرا دی، جھنڈے بھی لگوا دیے کہ ہاں بھائی آؤ مقابلہ ہے. اور دوسری جانب دفعہ 144 نافذ کر دی اور منہ ڈھانپنے پر پابندی لگا دی، انٹرنیٹ بند کر دیا. اب یہاں پہ آتے ہیں دو چیزیں کہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کارروائی ہوتی ہے، بائک پہ آتے ہیں دو لوگ، کوئی کارروائی کرتے ہیں، منہ ڈھانپے ہوتے ہیں، لہٰذا مجبوری تھی، سخت فیصلہ لینا تھا، حالات ایسے ہیں. دوسرا انٹرنیٹ کی بندش پر وہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی بندش پر کہ بھائی ان کا کوئی ایک ایسا ایکسپیرینس ہوئے ہیں، مطلب کچھ ایسے جو یہ ابھی چاہ بھی رہے ہیں. نوشکی کا کوئی بڑا عسکریت پسند تھا تو ادھر انہوں نے نیٹ بند کیا ہوا تھا، اس نے کوئی 6 سیکنڈ کی بات کی تھی، ان کو پتہ چل گیا، لوکیشن گئے، اس کو انٹرسیکٹ کر لیا، پکڑ لیا. اب ان کی کوشش یہ ہے، اب یہ مطلب یہ چاہتے پورا نیٹ ورک بند کر سکتے تھے نا، SMS بھی نہ جا سکتا، دوسری کال بھی نہ جا سکتی. یہ انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ کہ لوگ ٹیلی گرام کے تھرو اس کال نہ کریں، واٹس ایپ کے تھرو نہ کریں، سگنل کے تھرو نہ کریں. جب سادہ کریں گے نا تو پھر پکڑ میں آئیں گے. تو سوچ ان کی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں تاکہ ادھر سے مانیٹرنگ، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے تو عسکریت پسندوں کو تو رکھا ہی ہوتا ہے، ان کے نمبر تو ریکارڈنگ پہ رکھے ہی ہوتے ہیں. جو صحافی ہوتے ہیں مین جو ان کو پسند نہیں ہوتے ان کے رکھے ہوتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں ان کے رکھے ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے میں نے کہا نہیں کہ یہ آڑ لے کر انہوں نے نیٹ بند کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ادھر کامیابی ہوئی ہے، ادھر وہ ہوتا ہے، لیکن اس آڑ میں پوری عوام کا بھی سوچنا ہے. لیکن بلوچستان میں یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، دوسرا کہتا ہے بندوق کے زور پہ میں آزادی بھی لوں گا اور بندوق کے زور پر ہی میں مستفید ہوں گا. اور ایسا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں جن ایریاز میں بندوق اٹھائی گئی ہے ریاست ادھر زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایک ہی قوم ہے، ٹھیک ہے، مکران کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے؟ ابھی بار بار دیا جاتا ہے مکران کو ہم نے یہ یونیورسٹی دے دی، یہ اسکول دے دیا، روڈ ایسے نہیں تھے ہم نے روڈ بنا دیے، ٹھیک ہے. وہی چیز نصیر آباد میں اس طرح نہیں دی گئی، وہی چیز رخشان میں نہیں دی گئی. چاغی ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ نواز رہا ہے، آپ کا ریکوڈک وہاں، سیندک وہاں، بارڈر ایریا، کتنا ان پہ لگتا ہے، کتنا بجٹ چاغی کو ملتا ہے. یہ تو ابھی صادق سجرانی جیسے استاد لوگ آئے ہوئے ہیں جو اپنی طرف ہے، بات یہ ہے وہاں پر کتنا لگتا ہے. آپ ڈیٹا نکال لیں، آپ اس کا موازنہ کریں تربت کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کتنا فرق ہے، پنجگور کے ساتھ دیکھیں گے کتنا فرق ہے، گوادر کے ساتھ دیکھیں گے کتنا فرق ہے. تو آج بات تو وہی ہے. چیز یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں پہلے ہوتی تو شاید اتنے اثرات نہ ہوتے. پہلے تربت والے کو پہلے کراچی جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے پھر کوئٹہ آتا تھا. آج بے شک فیسیلیٹی دے دی لیکن دیر کر دی. اور آج یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہاں بندوق اس نے اٹھائی، اب وہاں میڈیکل کالج بھی دے دو، وہاں یونیورسٹی بھی دے دو، وہاں پہ فیڈرل بورڈ کا وہ بھی دے دو، ہر فیسیلیٹی دے دو. جہاں پہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہمارے لیے کچھ کرے، وہاں آپ دیکھیں گے ریاست اس کے 20% بھی نہیں دیتا جتنا ان کو نواز رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نوازے، لیکن اس آڑ میں تو جنگی جنون والے آئے ہوئے ہیں نا منسٹر.
وہ حکومت بھی پھر ایسی بنائی جاتی ہے کہ ان ایریاز سے ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو پھر کمائی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان کو وہ نہیں ہوتا کہ ایریا پر وہ کیا لگنا ہے. اگر جتنا پیسہ آیا ہے پراپر لگے، 70% لگے تو کافی بہتری آئے، لیکن نہیں ہے. روز نئے نئے تجربات بلوچستان میں کیے جاتے ہیں، لیکن ہر تجربہ ناکام ہو رہا ہے کیونکہ عوامی امنگوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی. جس دن عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہوگی نا، اس دن حالات کچھ بہتر ہوں گے. ایک شخص ہے، بے شک وہ 51% ووٹ لے رہا ہے، اس کا حق بن رہا ہے، آپ اس کو آنے دیں. کم سے کم 51% لوگ تو اس کے ساتھ ہیں. ہم نے کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ 5% لوگ بھی نہیں ہوتے مبینہ طور پر، وہ لوگ آ کر مسلط ہوتے ہیں، ہمارے ایوان پھر وہی چلاتے ہیں. پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں. وہ کرپشن ہی کریں گے، 2 نمبری ہی کریں گے، پھر حالات بدتر ہی ہوں گے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ برے لوگ جن کے سٹیک نہیں ہیں ان کو لا کے آپ عوام کو کنٹرول کریں گے؟ دیٹس امپاسبل. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، بٹ اٹس رانگ اپروچ. بالکل ہی رانگ اپروچ ہے یہ. اس اپروچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معرکہ پاکستان نے، ریاست پاکستان نے مار لیا، اور بہت بڑا معرکہ ہے. کافی عرصے سے پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک پیج ہوتا تھا کسی زمانے میں. وہ کہتے تھے کہ بھائی پاکستان، جو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان چلا ہے اور وفاداری کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی. لیکن امریکہ بار بار زیادہ ڈیمانڈ کرتا تھا. درمیان میں پھر سی پیک کی وجہ سے حالات تھوڑے سے چینج ہو گئے کہ بھائی پاکستان نے فل ٹائم پلٹی کھائی ہے چائنا کی جانب. تو اس سے پھر کیا ہوا؟ اس سے پھر یہ ہوا کہ امریکہ دور ہوتا گیا. پابندیاں لگانے کی کوشش کی، کبھی گریڈ لسٹ میں جا رہا ہے، کبھی فیٹف میں جا رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. یہ تمام امریکہ یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اپنے بلاک سے آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن حالیہ جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو جو شکست ہوئی، وہ کہتے ہیں نا کامیابی کے ہزاروں وارث ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. مودی ذلیل ہو رہا ہے. وہ ٹرمپ جو کہتا تھا مودی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، آج وہی اس کو تانے دے رہا ہے. کوئی 525ویں مرتبہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں نے لڑی، صلح کرائی، ورنہ یہ اٹامک پاور ہو سکتی تھی. وہی جنگ پہلے اس میں وہ نہیں کر رہے تھے کہ بھائی انڈیا اور یہ خود جانے، اسی میں بعد میں امریکہ خود کود رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ رکوائی. وہ طیارے رافیل جس پر وہ بڑا ہی مان کرتے تھے، وہ گرائے گئے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے. تو بات یہی ہے کہ ایک کامیابی جب آپ کو ملتی ہے آپ کو چینج کر دیتی ہے. اب اس سینیریو سے باقی حافظ عاصم منیر کی ماشاءاللہ سے قسمت ایسی ہے کہ اس جنگ سے پہلے اس کا گراف بہت نیچے تھا. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ بھی جذباتی آدمی ہے. وہ اکثر اس کو انڈیا والا کہتے ہیں ملا منیر. تو وہ ملا منیر اپروچ جو ہے نا بڑی ڈینجرس اپروچ ہے. وہ کرتا ہے، ابھی دیکھو پی ٹی آئی یا دوسرے بالکل اس کا جو دل کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے. جب قسمت آپ پہ مہربان ہو تو پھر آپ دیکھو کہ وہ شخص جس کو ڈی جی آئی ایس آئی سے برطرف کیا گیا تھا، مطلب پھر وہ شخص آرمی چیف بنتا ہے. پھر آرمی چیف کے بعد پھر حکومت کیسے بنتی ہے، پھر آس پاس والے چہیتے لوگ صاحب مسند بن جاتے ہیں. پھر وہ شخص صرف پاکستان فتح نہیں کرتا، پھر وہ امریکہ بھی فتح کرتا ہے. امریکہ فتح کرنے کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو حالات خراب تھے وہ سیٹ ہو گئے. بار بار دوسری دفعہ وہ گئے ہوئے ہیں. پھر گئے نہیں ہوئے، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ امریکہ بھی پش پناہی کر رہا ہے، جو عسکریت پسند ہیں، BLF ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کراتا ہے. پھر یہاں تک نہیں ہوتی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب وجہ کیا ہے؟ امریکہ ایسے تو نہیں کودا، امریکہ کے پھر اپنے انٹرسٹ ہیں. پاکستان کے لیے BLA درد سر ہے. یوتھ بہت زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پر ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں. تو اب کیا تھا، دکھائے گئے کہ بھائی منرل ریسورسز ہیں بلوچستان میں، جب تک یہ ہے یہ نہیں نکالنے دے رہے. چائنا کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے تو کیسے نکالنے دیں گے؟ تو اب امریکہ نے کہا کہ بھائی بلوچستان ہے تو منرل رچ، تو اب نکالنے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کے کاروائیاں ہوں گی. اب وہ جو ایک تھی پہلے ایک سمپیتھی ہوتی تھی ٹوورڈز بلوچستان، وہ اب وہ نہیں دکھے گی. اب دیکھنا، پہلے یہ تھا کہ
مہرنگ لوگوں کو یا BYC کو یا دوسروں پر انٹرنیشنل لیول پہ ان کے حق میں آواز اٹھتی تھی، میڈل وغیرہ بھی دیتے تھے، کوئی ایوارڈ بھی دیتے تھے. اب وہ چیز آپ کو نہیں دکھے گی. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرتا ہے. چائنا سے تو پہلے وہ ہو گیا، چائنا کے خلاف کہ یہ استعمار ہے وغیرہ وغیرہ. ویسٹ کی جانب اس طرح نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اب امریکہ نے انٹری کرنی ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں انٹری کرنے کا مطلب منرل اس نے اٹھانے ہیں، یہاں سے لے کے جانے ہیں، تو اس کے لیے وہ حد تک جائے گا. اور پھر پاکستان کہے گا کہ بھائی آپ سپورٹ کریں، آپ ہمیں دیں، ہم ہیں ادھر. تو جو سستا پن، جو سستا ترین منرل ریسورسز اسے بلوچستان سے ملے گا، وہ اور دنیا کے کس خطے میں اس کو ملے گا. تو اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. اور ویسے بھی انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی فرینڈشپ نہیں ہوتی ہے، ان کے مفاد ہوتے ہیں. کل نہیں تھے، آج ان کے مل رہے ہیں. فیلڈ مارشل کے ساتھ سیٹلمنٹیں بھی ہو رہی ہیں، SIFC کے تھرو ہو جائے گا کام. پھر نہ نون لیگ کی وقت رہنی ہے، نہ PTI کی رہنی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی رہنی ہے، بس. اور ویسے بھی ہمارے ملک کا مسئلہ سب سے زیادہ معاشی سمجھا جاتا ہے، سیاسی سمجھا ہی نہیں جاتا. تو پھر تھوڑی معیشت بحال ہو گئی تو کتنے سال نکالے تھے کوئی 7-8 سے اوپر، تو مشرف نکال گیا تھا. تو اس وقت اکانومی بہتر ہوئی تھی نا. اتنا اگر اکانومی بہتر نہ ہوتی تو نکال لے جاتا. ابھی آرمی چیف کے کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک اس کی ہے، اس نے گو کہ وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے 5 سال تک، تو کہہ رہے ہیں یہ چینج ہوگا 3 سال میں اس کو کریں گے. تو بھائی یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں بیچارے ایزمی خام خیالی کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں، کس میں ہمت ہے اس کو چینج کرنے کی؟ ابھی جتنا وہ زوراور ہو گیا ہے، جتنا ہوا ہے، تو یہ سارے جائیں گے. تو جو حقیقی باتیں ہیں، فیکٹ ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیں. پیچھے سے وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر. انٹرنیشنل میں بھی آپ کے وزیر اعظم کی وہ وقت نہیں ہے جو فیلڈ مارشل کی ہے. تو فیلڈ مارشل از آل ان آل. اور ویسے بھی انٹرنیشنل دنیا کہتی ہے جمہوریت ہو، لیکن ان کو جمہوریت سے زیادہ سوٹ وہ ماڈل کرتا ہے. اب ادھر وزیر اعظم کو کہنا وہ آئے پیپلز پارٹی کو منائے، PTI کو منائے، دوسری جانب ایک فیلڈ مارشل ہے. فیلڈ مارشل نے جو طے کر لیا، اٹ ول بی ڈن. وہ ہائی کورٹ سے بھی ڈن ہوگا، سپریم کورٹ سے بھی ڈن ہوگا. حال ہی نال ہے، گارنٹر وہ ہوگا، تو کون کچھ کرے گا. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ ابھی BLA BLF کے خلاف سخت کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جانب ایران بھی ہے، وہ بھی تھوڑا امریکہ کو درد سر کبھی کبھی لگتا ہے. تو پاکستان سے بہتر ہمسائے اس کے لیے کون ہے جو فیسیلیٹیٹ کر سکے اس کو. لیکن پاکستان نے ایران کو بھی بہت فیسیلیٹیٹ کیا، بہت اس جنگ میں. اور ایران سمجھتا ہے، ان کا صدر ایسے نہیں آیا. جو اس جنگ میں پاکستان نے ایران کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ کبھی پھر، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہوتے، انٹرنیشنل لیول یا قومی مفاد یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کو بہت مستفید کیا اس جنگ میں. اور وہ ایرانی صدر بے وقوف نہیں تھا جو یہاں پہ آیا شکریہ کے لیے. بہرحال دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن اوورآل ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ جنگ بھی جس طرح میں کہہ رہا ہوں وزیرستان میں یا وہ باجوڑ میں ہو رہی، اس طرح ادھر بھی جو کاروائیاں ہوں، اس زد میں اور لوگ، معصوم لوگ لاپتہ نہ ہوں، معصوم لوگ نہ مارے جائیں، معصوم لوگ نہ اٹھائے جائیں، معصوم لوگوں پر ڈرون اٹیک نہ ہوں، معصوم لوگوں پر یہ کولیٹرل ڈیمیج والا گھسا پیٹا ڈرامہ نہ چلے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کب ہوگا کہ بھائی ہماری سرزمین کو بھی اس جنگ سے نجات ملے گی. ہمارے یہ جو طاقت ہے منرل ریسورسز، یہ ہمارے لیے ہماری کمزوری بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری بڑی اچھی یوتھ، بڑے پڑھے لکھے لوگ زد میں آ کے جان کی بازی ہار رہے ہیں. جو اس نے ہماری زندگی میں بہتری لانی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بہرحال پھر دعا کرتے ہیں کہ مزید کوئی معصوم اس جنگ کی زد میں نہ آئے، معصوم لوگ اس لڑائی میں دونوں فریقوں سے محفوظ رہیں اور باعزت رہیں. یہی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.